آزاد اب آزاد ہم تو موت کی تیاری کیے ہوئے تھے، لیکن ایک بات میں آپ کو یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امتحان جب ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جب تک تم اپنی ہر چیز کو اپنے ذہن سے نہیں نکال دیتے تب تک وہ پوری مدد نہیں آ پاتی۔ اللہ ہر گھڑی مدد کر رہا ہے تمہاری، ہر گھڑی۔ آج کیا اللہ کی مدد کے بغیر تم یہ اس ماحول میں رہ رہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی مدد نہ ہوتی تو کتوں کے بیچ میں جینا ہی تمہارا حرام ہو جاتا۔ الحمدللہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے جو چیزیں بھی بند ہو جائیں، لیکن جی رہے ہیں۔ اور آج میں تو یہ محسوس کرتا ہوں ایسے جی رہے ہیں جیسے 32 دانتوں کے بیچ میں زبان جیتی ہے۔ سب دانت نوکیلے ہیں، زبان بہت نرم ہے لیکن دبتی کسی سے نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھار غلطی سے پھسل گئی تو کسی دانت کے نیچے آتی، ورنہ کوئی دانت اس کو کاٹتا نہیں ہے۔ زبان کو کوئی کاٹتا ہے حالانکہ 32 کے بیچ میں رہتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو تو آپ جی بھی نہیں سکتے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ہر گھڑی مدد ہے، لیکن جو پرٹیکولر مصیبت کے وقت جو مدد ملنی ہے آپ اس کے لیے آزمائش اور امتحان ہوتے ہیں۔ بہتوں کو ہم نے دیکھا جمعہ ٹو جمعہ دعا کیے، قبول ہی نہیں ہوئی، دوسرے جمعہ تک کر لیے، پھر سوچے قبول ہی نہیں ہوئی، چھوڑو ہماری نہیں سنی جاتی، وہاں پر ختم کر دیے اور یو ٹرن لے لیا۔ کتنے تو جیل میں ایسے میں نے دیکھا جو کافر ہو گئے معاذ اللہ رب العالمین۔ کس وجہ سے؟ وہ سیدھے یہ کہتے ہیں کہ نمازوں سے کچھ فائدہ نہیں، ہم تو کب سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو کتنے دنوں سے دعا کر رہے ہیں۔ ایسی باتیں میرے عزیزو سن سن کر کے اچھے سے اچھا آدمی پگھلنے لگتا ہے۔ میرے پاس ایسی باتیں آئی، پہلے تو میں توبہ کیا، اے اللہ اگر نماز پڑھنے کی وجہ سے ہی قید میں رہتے ہیں تو زندگی بھر قید ہی اچھا ہے۔ جیسے لوگ وہاں کہہ رہے تھے دعا کرنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد دماغ میں یہ بات آنے لگتی ہے کہ کیا حقیقت میں دعا نہیں قبول ہوتی؟ ہماری بھی نہیں ہو رہی ہے، اور ہماری تو چھوڑو، ہمارے لیے پورے ہر خطہ ہر علاقہ دعا میں مشغول ہے، بچے سے لے کر جوان تک، جوان سے بوڑھے، عورتیں، سارے لوگ، مسجد کے امام، خطیب، مدارس کے علماء سب دعاؤں میں ہیں۔ پھر دماغ میں یہ بات آئے کہ کیا دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ میرے عزیزو امتحان کی جو گھڑی ہوتی ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے، بہت الگ ہے۔ امتحان کی گھڑی کے لیے لکھا جا چکا ہوتا ہے یہاں سے یہاں تک تمہیں سفر کرنا ہے تو کرنا ہی ہے۔ کچھ اور گھڑیاں ہیں جہاں پر تمہارے بن مانگے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت کچھ اتارتا ہے، لیکن امتحان کی گھڑیاں الگ ہوتی ہیں، آزمائش کی الگ ہوتی ہیں۔ تو جب ذہن میں ایسے سوالات آنے لگے اتفاق سے، ایسا اسلامی تاریخ کی کئی کتابیں وہاں ملتی تھی، ایک کتاب میں نے پڑھا، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جیل کے قیدیوں کے لیے ہی تھی وہ بات، میں نے پڑھا، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جیل کے قیدیوں کے لیے ہی تھی وہ بات، جو مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو جندل، یہ مکہ میں قید ہو گئے تھے کافروں کے ہاتھ، اور ایسے قیدی بنائے گئے تھے کہ ان کو زنجیروں سے باندھ کر کے رکھا جاتا تھا اور مارتے الگ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے، شروع اسلام میں وہ قید ہو گئے تھے، تقریباً سمجھ لیں اعلان نبوت کے 2-3 سال بعد وہ قید ہو گئے، اور اس کے بعد کنٹینیو 7 سال تک قید میں رہے، کفار چھوڑتے نہیں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، 6 سال ادھر گزر گئے، سوچو آپ کتنے سال ہو گئے، 13 سال۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کے لیے آ رہے تھے 1400 صحابہ کے ساتھ، جو حدیبیہ کے مقام پر مکہ کے کافروں نے آپ کا راستہ روک لیا اور کہا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ اس وقت مکہ والوں کی طاقت تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں۔ لمبا واقعہ ہے، آپ نے صلح حدیبیہ کو سنا ہوگا، یا پھر جا کر کے آپ سن لیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو صلح ہوئی تھی مکہ کے قریش کے درمیان، وہ صلح میں جو ہے بات یہ تھی، سارے ان کے ہت کے قانون ان لوگوں نے لکھ دیے تھے، یعنی ان کی حمایت میں مکہ والوں نے ایگریمنٹ بنایا، سب ان کے پکش میں تھے،
اس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی مکہ سے ہمارا آدمی بھاگ کر مدینے جائے گا تو آپ اس کو ہمارے حوالے واپس کر دیں گے، لیکن مدینے سے کوئی بھاگ کر ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، ہمارے پاس رکھ لیں گے۔ یہ ایسی شرطیں بہت ساری تھی، اس میں سے ایک ہی میں نے آپ کو بتایا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بھی منظور کر لیا۔ اب سنیے بات میں کہہ رہا ہوں، یہ ایگریمنٹ بن رہا ہے نا، ابھی ایگریمنٹ بننے سے پہلے ہی ایک حال یہ ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ صحابی حضرت ابو جندل جو مکہ میں 13 سال سے قید میں تھے، وہ قید سے چھوٹ کر کے بھاگ کر آ گئے۔ 13 سال بعد جو چھوٹ کر کے آیا ہو تو اب اس کا کیا حال ہوگا؟ ارے 4 دن کا جو چھوٹ کر کے آتا ہے اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، جو 13 سال کی قید کے بعد چھوٹ کر کے آیا ہو، زنجیریں لگی ہوئی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حدیبیہ کے مقام پر، جو مکہ سے ابھی 35 کلومیٹر دور ہے۔ وہ آ گئے، 1400 صحابہ نے ان کو دیکھا تو گلے لگانا شروع کیا، ابو جندل کتنے سالوں سے قید میں ہے، ہمارا بھائی آ گیا، ہمارا بھائی آ گیا۔ اب ابو جندل سب کو اپنے زخم دکھا رہے تھے، ان ظالموں نے ہمیں کیسے مارا ہے، کہاں کہاں ظلم دیا۔ صحابہ دیکھ دیکھ کر کے پریشان تھے۔ اسی اسنا میں مکہ والوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ہمارا قیدی چھوٹ کر چلا گیا، بھاگ گیا ہے۔ کہاں گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس چلا گیا، وہ تو محفوظ ہو گیا ہے۔ تو مکہ والوں نے کیا کہا جانتے ہیں آپ؟ مکہ والوں نے یہ کہا کہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، ہمارے یہاں سے بھاگ کر کے کوئی آئے گا آپ کے ہاں تو آپ اس کو واپس کریں گے، ہمارا ایک قیدی بھاگ کر کے آپ کے پاس آیا ہے، اس کو واپس کیجیے۔ آپ اندازہ کرو، یہ میں پڑھ رہا تھا، 13 سال کے بعد زخموں سے چور، ظلم و ستم برداشت کیا ہوا ایک قیدی جب اپنوں کے بیچ آیا ہو، اور وہ کفار مکہ ضد پر اڑ گئے کہ ابو جندل کو جب تک آپ واپس نہیں کریں گے ہم ایگریمنٹ پہ سائن نہیں کریں گے۔ صحابہ سب کے سب کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایگریمنٹ کے بعد کی بات تھی، ابھی تو ہوا نہیں نا، ابھی تو اس پر عمل ہونا اس وقت طے ہوگا جب دونوں طرف کی دستخط ہو جائے، ابھی تو سائن ہوا نہیں ایگریمنٹ، اس سے پہلے ابو جندل آیا، ہم واپس نہیں کر سکتے، اور اتنا ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، نہیں واپس کر سکتے۔ سارے صحابہ ایک طرف، اور کفار قریش اس ضد پر ہے کہ جب تک اس بندے کو واپس نہیں کرتے ہم ایگریمنٹ سائن نہیں کرتے، یہ صلح نہیں ہوگی۔ اب سوچو، نظر سب کی حضور کی طرف تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت کٹھن مرحلہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، بہت کٹھن مرحلہ ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، یقیناً حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اس میں کوئی شک ہے۔ صحابہ، ابو جندل سب حضور کی طرف دیکھنے لگے، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل کو حوالے کر دو، واپس کر دو۔ سب ہکے بکے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، کیسے ہو سکتا ہے جو ہمارا بندہ ہمارے پاس آیا ہو اتنے سالوں تکلیف اٹھانے کے بعد؟ اب حضور فرما رہے ہیں، وہ ہاتھ پھیلا کر کے حضور کو پکارنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس تکلیف بہت زیادہ ہے، یہ مجھے بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں مجھ پر، کیا آپ مجھے واپس ان کے حوالے کر رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، ابو جندل واپس چلے جاؤ۔ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ آپ کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ ان ظالموں کے حوالے؟ حضور نے فرمایا، ابو جندل واپس چلے جاؤ، جب تک تم وہاں پر ہو میں تمہارے ساتھ۔ پھر صحابہ کا تو ایمان ہی تھا، یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت چھوٹی، پھر ڈرنا کس بات کا؟ وہ چلے گئے۔ میں اس واقعے کو پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ 4 دن میں مصیبتوں سے گھبرانے والے 13 سال مصیبتیں اٹھانے کے بعد پھر حضور کے دربار میں آیا، اور حضور بھی کہہ رہے ہوں کہ جاؤ قید میں، تو کیا حالت ہوگی، وہ کیسا ایمان ان کا ہوگا جو جمے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے۔ اب آتے میرے عزیزو، استقامت یہ آسان مرحلہ نہیں ہوتا، اس میں بہت سارے پھسل جاتے ہیں، بہت سارے بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، اور آج تو طوفان ہے بھٹکنے کا۔ یہ دور تو چل رہا ہے در بدلنے کو اپنا ایمانی سودا کر دیتے ہیں۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے، مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ اگر چمتکار کو ہی دیکھ کر کے سب کچھ ماننا ہوتا
تو 22,000 کا لشکر دیکھ کر امام حسین مان لیتے کہ ہاں یزید ہی خلیفہ ہے. نہیں، حسینی کردار یہ ہے جو تمہارا چمتکار اپنی جگہ، رسول اللہ کی چمک اپنی جگہ پر. یہ جہاں پر ہے وہ سمجھوتے کا معاملہ نہیں ہوتا. کبھی بھی زندگی میں ایسے معاملات آئیں، تکلیفوں سے آدمی گھر جائے، مصیبتوں سے گھر جائے، تب بھی آپ اس بات پر ثابت قدم رہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر میرا ایمان اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر میرا ایمان ویسا ہی ہے. ہاں، مصیبتیں جب آتی ہیں، مجھے ایک بات یاد آتی ہے. میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے، آخر عمر میں وہ ڈائلیسس پہ آ گئے تھے. تکلیف بہت بڑھ گئی تھی، کڈنی کی تکلیف. تو ہم سے دیکھا نہیں جاتا تھا کتنی تکلیف میں 4 گھنٹے ڈائلیسس میں باڈی کا پورا خون نکالا جاتا ہے، پھر پورا نچوڑ کر کے مشین واپس اندر خون ڈالتی ہے. ایک بہت ڈینجر پروسیس ہے، اللہ حفاظت فرمائے. بہت صرف اس بات کے لیے کہ کڈنی کا جو کام ہے پیشاب نکالنا وہ نہیں کرتی. آپ کیا سمجھتے ہیں پیشاب نکلنا ایک نارمل سی چیز ہے؟ اگر ایک دن کے لیے تمہارا پیشاب رک جائے تو تمہاری زندگی درہم برہم ہو جائے گی. ہر چیز میں اللہ کی نعمت ہے. اسی لیے بیت الخلاء سے، طہارت خانے سے، استنجا خانے سے باہر آتے ہیں تو دعا کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. الحمدللہ، اللہ کا شکر پہلے بجا لیتے ہیں. اللہ تیرا کروڑا شکر ہے، تو نے اذیت دینے والی چیز سے مجھ کو دور کیا ہے، یا اذیت دینے والی چیز مجھ سے دور کیا ہے. میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے، اس عمر میں 72 سال کی عمر، 72 عمر تھی. میں نے ایک بار سرانے پر بیٹھ کر کہا، بڑے عالم دین تھے، حضور حافظ ملت کے شاگرد تھے. ان سے میں نے کہا کہ کتنی تکلیف ہے آپ کو، دیکھا نہیں جاتا.